آج ہم پڑھیں گے اسلامیت، اور آج ہم اس میں اپنا جو ہمارا چیپٹر تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے چیپٹر کا نام تھا باب اول عقائد اسلام، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اب ہم اس کا پیج نمبر 3 کھولیں گے۔ ہم نے پیج نمبر 2 تک پڑھ لیا تھا، اب ہم پیج نمبر 3 ریڈ کریں گے۔ ظاہر: جناب، کیا دن اور رات کا تعلق بھی نظام شمسی ہی سے ہے؟ استاد صاحب: جی ہاں، دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ مرکز کے گرد گردش کرنے کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، زمین کا جو حصہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا اس میں؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نظام شمسی کے بارے میں، کہ نظام شمسی کسے کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ دن اور رات کا آنا جانا بھی زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے، کیونکہ زمین اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے اور اپنے مرکز میں بھی گھوم رہی ہے۔ تو جب یہ گھومتی ہے تو اس کا جو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ دن ہو جاتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے تو وہاں مخالف مطلب اس کی دوسری طرف ہوتا ہے، اس کا سورج کے سامنے نہیں ہوتا، اس کا وہ حصہ وہ دوسری طرف ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، تو اسے ہم رات کہتے ہیں۔ حامد: جناب، دن اور رات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ استاد صاحب: اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کی تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے۔ ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں۔ دن بھر کام کاج سے تھک کر رات کو آرام کرنے سے ہم اگلے دن کے کام کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے لیے بنایا کہ ہم اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ دن کے وقت انجام دیں۔ اگر ہم صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام انجام دیں تو ہم صحت مند بھی رہیں گے، اور ہمارے وقت میں بھی بہت برکت ہوتی ہے صبح جلدی اٹھ کے کام کرنے سے۔ اور رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم بالکل فریش ہو جائیں اور صبح دوبارہ سے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکیں۔ علی: جناب، کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے؟ استاد صاحب: جی بالکل، ہم منٹوں، گھنٹوں، مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں۔ ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھنٹے اور گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ تو اس والے ٹاپک میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ نظام شریعت سے کے وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم منٹوں، گھنٹوں، مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو گھڑیاں آج کل ہمیں میسر ہیں یہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ چاند کو دیکھ کر اور سورج کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اس وقت یہ وقت ہوا ہوگا، اس ٹائم پر یہ وقت ہوا ہوگا۔ تو یہ اپنا زمین جو ہے اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے مکمل کرتی ہے، جیسے کہ ہمارے جو پورا دن ہوتا ہے وہ 24 دن کے بعد ہمارا اگلا دن لگ جاتا ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اس طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے۔ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد کتنے دنوں میں پورا کر رہی ہے؟ 365 دنوں میں پورا کر رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شمسی سال، یعنی جو سولر جو ہمارا چل رہا ہے وہ سال جو ہے وہ اس حساب سے پورا ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس کیلنڈر موجود ہے جو جنوری، فروری، مارچ
مارچ اپریل، تو یہ آپ کا شمسی سال والا کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اور چاند کا زمین کے ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی چاند کے جو زمین کے جو چکر ہے وہ 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 29 کا چاند ہوا ہے یا 30 کا چاند ہوا ہے، تو اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں اور اصل حقیقت